جناب سیدہ معصومہ ہیں، اور آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ، فاطمہ معصومہ ہیں۔ کیوں معصومہ ہیں؟ معصوم کون ہوتا ہے؟ عصمت انبیاء کیا ہے؟ آپ عصمت انبیاء کو بھی نہیں مانتے، آپ عصمت رسالت مآب کو بھی نہیں مانتے، لیکن عصمت صحابہ کے قائل ہیں۔ عصمت صحابہ کے قائل ہیں۔ سارے صحابہ عدول ہیں، وہ قتل کریں بھی صحیح ہیں، وہ قاتل ہوں بھی صحیح ہیں، وہ مقتول ہوں بھی صحیح ہیں، وہ سب نجوم ہیں، جس مرضی کے پیچھے چلو ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر معصوم کے پیچھے چلیں تو ہدایت ملتی ہے۔ جو خود کھڈے میں جا رہا ہو، خود جہنم میں جا رہا ہو، اس کے پیچھے چلیں جنت پہنچیں گے؟ وہ تو نہیں پہنچیں گے۔ تو آپ تمام اصحاب کی عصمت کے قائل ہیں، لیکن رسالت مآب کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ یہاں آگے کہتے ہیں نہیں، یہاں رسول خدا نے یہ جو فرمایا یہ کیونکہ باپ تھا اس لیے کہا، باپ ہونے کی وجہ سے کہا۔ رسالت مآب اپنے بیٹی کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، کل عرض کر لی تفصیل سے، دہراؤں گا نہیں، ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے۔ بیٹی کے لیے کھڑا ہونا سنت رسول ہے، تم بھی روز کھڑے ہو۔ کس نے فتویٰ دیا؟ کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ وہ بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ اس ذات کے لیے کھڑے ہوتے تھے جس سے حق اور باطل کی پہچان ہے۔ وہ اس فرقان کے لیے، اس صدیقہ کے لیے، اس طاہرہ کے لیے، اس مرضیہ کے لیے، اس راضیہ کے لیے، جس کے ذریعے قیامت تک حق اور باطل کی پہچان ہونی ہے، اس کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے، اور بحکم خدا کھڑے ہوتے تھے۔ اپنی بیٹی کے لیے اگر کھڑے ہوتے تو آپ میں سے کسی نے لکھا ہوتا کہ بیٹی آئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا سنت رسول ہے؟ نہیں۔ یہاں جب آ جاتے ہیں تو یہاں کہتے ہیں یہ رسول محبت میں، وہ لفظ نہیں بول سکتا میں، زیادہ محبت، شدید محبت کی وجہ سے کچھ کہہ گئے جو نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بھی کہہ گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ معصوم، عصمت کسے کہتے ہیں؟ معصوم وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر عمل کو ایسے انجام دے کہ میں اپنا قدم اٹھانے سے پہلے رضائے رب کو جانتا ہوں۔ اگر میں نہیں جانتا کہ رضائے رب کہاں ہے اور سخط رب کہاں ہے، اور میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں میں کرتا چلا جاؤں گا، بڑھتا چلا جاؤں گا، ٹھیک کروں تو مجھے شاباش دینا، غلط کروں تو مجھے روک لینا، ایک شیطان ہے جس نے، اس کے پیچھے تو نہیں چلا جا سکتا۔ کس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے؟ جس کو اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے رضائے رب کا علم ہو، یقین ہو، اور اس رضائے رب کے مطابق قدم اٹھائے، اس کا ہر قدم رضائے رب کے مطابق ہو، تو وہ معصوم ہے۔ اور یہ عصمت انبیاء ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ہر رضائے رب کا علم ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں وہ قدم مطابق رضائے رب ہے۔ یہ صرف اور صرف کون کہہ سکتا ہے؟ نبی کہہ سکتا ہے، جو متصل ہو وحی سے، جو متصل ہو رب سے، اور رب کی ہر رضا کو جانتا ہو، اور اس تمام رضائے رب کے مطابق اپنے قدم اٹھائے، اپنے کردار اور اپنی سیرت کو رضائے رب کے مطابق چلانے والے کو معصوم کہا جاتا ہے۔ اور جناب سیدہ کی عصمت انبیاء کی عصمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سیدہ وہ ہے جو ہر قدم رضائے رب کے مطابق اٹھاتی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ سیدہ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ آپ کا ایسا کردار ہے، ہم انہیں چھوڑ کر، ان تمام اقوال اور فرامین رسول کو چھوڑ کر صرف اور صرف خدا کے ہو جائیں، صرف اور صرف کتاب خدا کے ہو جائیں، ہو سکتا ہے؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ کتاب اللہ آتی ہے، ہم لوگوں میں بھی ہے نا، ہمیں تقلید کر کے کیا کرنی ہے؟ ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، امام کو کوئی فرمان آتا ہے؟ نہیں۔ وہی زیادہ یہ باتیں کرتے ہیں جنہیں امام کا فرمان نہیں آتا، وہ ڈائریکٹ امام کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ لفظ بھی غلط ہے، میں ان کی طرف سے بول رہا ہوں، وَإِلَّا لفظ غلط ہے، یہ
ہم امام کی تقلید نہیں کرتے، ہم امام کی اطاعت کرتے ہیں۔ امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے، امام کی اطاعت ہوتی ہے، امام پر جان نثار کرنا ہوتا ہے، امام پر جان فدا کر دینا ہوتا ہے، امام کی تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید مجتہدین کی ہوتی ہے، اور اس کا کیا معنی ہے پھر کبھی انشاءاللہ۔ ہم میں سے بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں امام کافی ہے، انہیں نہ امام کا علم ہے، نہ ہی امام سے ان کا کوئی ربط ہے، نہ ہی کوئی لینا دینا ہے، دنیا میں اور خدا سے اور ان اعمال سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں ہمارے لیے امام کافی ہے۔ اسی طرح جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، انہیں قرآن کیا سورہ بقرہ بھی نہیں آتی تھا۔ بھئی قرآن کافی ہے تو قرآن کی تو تعلیم حاصل کرو، اور قرآن کی تعلیم حاصل کرو تو بھی قرآن تمہیں در اہل بیت پہ لے کے آئے گا۔ قرآن پر ہی عمل کر لو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن الگ ہو اور اہل بیت الگ ہو، اور شیعوں نے اہل بیت کو لے لیا اور دوسروں نے قرآن کو لیا۔ نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ جس نے اہل بیت کو لیا اس کے ہاتھ قرآن آ گیا، جس نے قرآن کو تھاما اس کا ہاتھ متمسک ہو گیا اہل بیت سے، اس لیے کہ یہ وہ دو گراں بہاں چیزیں ہیں جو حوض کوثر تک کبھی جدا نہیں ہوں گی۔